روحي وصار الدمع يبكي ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم بزرگوں اور ملت کے نوجوانوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروس کنٹینیوسلی چل رہے ہیں. کل کے درس میں ہم نے جانا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی کے بارے میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم 15 سال کی عمر کو پہنچے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کی طرف رخ کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں بھی چرائے. یہ بات بھی میں واضح کر دوں کہ اس وقت بکریاں چرانا آج کے دور کی طرح ایک چھوٹا کام اور ایک معمولی کام نہیں تھا جیسا کہ آج اس کو دیکھا جاتا ہے، بلکہ بکریاں چرانے کا کام بہت عظیم کام سمجھا جاتا تھا، مہذب کام سمجھا جاتا تھا اور اچھا کام سمجھا جاتا تھا. اس کے کئی وجوہات ہیں، ان میں سے 2 میں آپ حضرات کو ذکر کرتے ہوئے چلوں. سب سے پہلی چیز تو یہ کہ شرفاء اپنے پاس بکریاں رکھتے تھے اور خود چرایا کرتے تھے. جو معزز لوگ ہوتے تھے، جو قوم کے پڑھے لکھے لوگ سمجھے جاتے تھے، دانشور لوگ سمجھے جاتے تھے، بزنس مینس جو سمجھے جاتے تھے، ان کا معمول یہ تھا کہ وہ بکریاں رکھتے بھی تھے اور بکریاں چراتے بھی تھے. اور یہ انبیاء کی سنت تھی. جتنے انبیاء آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے گزرے ہیں ان سب نے بکریاں چرائے ہیں، اور یہ بات سب پر واضح تھی کہ انبیاء نے بکریاں چرائی ہیں اور اس میں بڑی برکت ہے، اس لیے لوگ بکریاں چرایا کرتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشہ وارانہ طور پر بکریاں بھی چرائے اور تجارت بھی فرمائی. تجارت میں خاص طور سے کپڑوں کی تجارت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. آگے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مرحلہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 15 سے لے کر 25 سال تک جو زندگی گزارے ہیں، اس میں ذریعہ معاش کے طرف بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑھے. اور اسی طرح سے اس دور میں اللہ کے رسول نے بھوکوں کو کھانا کھلایا، ننگوں کو کپڑا پہنایا، ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری کی، بیواؤں اور یتیموں کا جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باضابطہ کام کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ آتا ہے کہ آپ بیواؤں کے گھر پر جا کر نوک کرتے، کھٹکا مارتے اور پوچھتے کہ میں بازار جا رہا ہوں، تمہارے لیے کچھ لاؤں. اسی طرح سے یتیموں کی خبرگیری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے. پورے مکے کے اندر اللہ کے رسول کی یہ ادا چھا گئی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات واضح ہو گئی تھی کہ یہ ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرتے ہیں، یہ ظلم ہونے نہیں دیتے، یہ یتیموں کا خیر چاہتے ہیں، یہ بیواؤں کا خیر چاہتے ہیں، اور کسی طرح کے لڑائی میں، جھگڑے میں، فالتو چیزوں میں یہ لگے ہوئے نہیں رہتے. اس طرح پورے مکے میں اللہ کے رسول مشہور ہو چکے تھے. ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال کو پہنچی اور یہ بات ادھر عام ہوئی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ جو اپنی عمر کی 40 سال کو پہنچی ہوئی تھی، بعض روایتوں کے مطابق ان کا ایک نکاح ہو چکا تھا اور ان کے شوہر کا انتقال ہوا تھا. ایک روایت کے مطابق ان کے 2 نکاح ہو چکے تھے، ایک کا انتقال ہوا اور ایک سے طلاق ہوئی تھی. اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت اہم حیثیت رکھتے ہیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس چیپٹر میں. 25 سالہ دور میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑے معزز گھرانے کی تھیں، بڑے شریف گھرانے کی تھیں. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سیاست میں بھی ایک مقام رکھتی تھیں، ایک ان کا مرتبہ تھا، ایک دبدبہ تھا.
حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھنے میں بھی بڑی خوبصورت تھیں، ڈیل ڈول بھی ان کا بہت اچھا تھا. مجھے معاف کیجیے گا، آپ کو سمجھ میں آنے کے لیے بتا رہا ہوں، فگر بھی بہت اچھا تھا، اس کو ڈیل ڈول کہتے ہیں. جسم کی ساخت بھی بہت بہترین تھی. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے مکے کی سب سے بڑی بزنس وومین تھی. یہ بات بھی کتابوں میں ملتی ہے کہ پورے مکے والوں کا جتنا مال تجارت کا قافلے کے ساتھ جاتا، مثال کے طور پہ 25 اونٹوں پہ پورے مکے والوں کا قافلہ جاتا تجارت کا، تو حضرت خدیجہ کے اکیلوں کے 25 سے زائد اونٹ ہوتے، اتنا زیادہ مال ہوتا. بہت بڑی وہ مالدار تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، بڑے خاندان سے تھیں، دیکھنے میں بڑی خوبصورت تھیں، سیاست میں ان کا اثر تھا، تجارت میں وہ سب سے اول تھیں، خاندان ان کا سب سے بہترین تھا. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مکے کے بڑے بڑے سردار اور ان کی اولاد بھی نکاح کرنا چاہتے تھے. ایک روایت کے مطابق آپ کے پاس اپلیکیشنز آتے اتنے زیادہ، میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، وہ ریجیکٹ کرتی. ان کو کوئی بھاتا نہیں، ان کو کوئی سلیکٹ کرنے کے لیے ان کو کوئی ملتا نہیں، آپ ریجیکٹ کرتے رہتی تھی. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حیثیت. ان کی عمر 40 سال کی، اس سے پہلے ان کے 2 نکاح ہو چکے. انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا جب سنا 25ویں سال میں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال کی تھی، تو تجارت کے لیے ان کو منتخب کیا. تجارت کا سامان حضرت خدیجہ کا اور بیچنے کے لیے لے کے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملک شام. اس مرتبہ ایک غلام کو بھی حضرت خدیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے لیے لگا دیا. مدد کے لیے کیا لگایا؟ تحقیق کے لیے لگایا. یہ محمد ابن عبداللہ جو ہیں، ان کا بڑا چرچا مکے میں ہے. میسرہ ان کا نام تھا اس غلام کا. میسرہ سے کہا کہ جاؤ اور تحقیق کرو یہ باتیں صحیح بھی ہیں یا نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹیچ کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملک شام ان کا تجارتی مال لے کے گئے اور بہترین طریقے سے بیچا، جیسا ان کی عادت تھی، جیسا ان کی سرشت تھی، جیسا ان کا من تھا، جیسا ان کا نیچر تھا. خوب اچھا مال بیچا اور واپس آئے. آ کر حضرت خدیجہ کو انہوں نے مال واپس کیا. حضرت خدیجہ پریشان ہو گئی کہ بھئی ہمیشہ میں اتنا مال بھیجتی ہوں لیکن اتنے پیسے میں کو نہیں ملتے، اس مرتبہ یہ کیا ہو گیا؟ کیا ہمیشہ اتنا ہی بکتا تھا؟ وہ ذرا تشویش میں آئی. سب لوگ ہو سکتا ہے کہ کچھ اپنا کمیشن باضابطہ نکال لیتے، جائز یا ناجائز طریقے سے، پھر حضرت خدیجہ کو مال دیتے. اللہ کے رسول نے امانت داری کے ساتھ پورا کا پورا مال واپس کیا، جتنا بکا اس کے پیسے واپس کیے، اپنا حصہ مانگا اور وہ رکھ لیا. میسرہ کو حضرت خدیجہ نے بلایا اور بلا کے پوچھا کہ تم نے محمد کو کیسے پایا؟ میسرہ نے کہا کہ تعجب ہے، ایسے انسان کو میں نے آج تک نہیں دیکھا. جو کھرا ہے وہ کہہ کے بیچتے ہیں، جو کھوٹا ہے وہ کہہ کے بیچتے ہیں، جو جس طرح کا مال ہے اسی طرح کا یہ دام لگاتے ہیں، لوگوں کی یہ مدد کرتے ہیں، بیواؤں کی یہ مدد کرتے ہیں، مسافرین کی انہوں نے مدد کی. مجھ پہ انہوں نے کوئی ظلم نہیں کیا، بڑی بات انہوں نے مجھ سے نہیں کی، یہ بہت سراپا ایک فرشتہ ہے. میسرہ نے حضرت خدیجہ سے کہا. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطمینان ہوا. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا نکاح کا پیغام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا. اس میں 2 روایتیں ہیں، ایک میسرہ سے اور ایک ان کی اپنی نفیسہ ایک نام تھا، ان کی اپنی سہیلی تھی حضرت خدیجہ کی، ان کے ذریعے سے. بہرحال رشتہ بھیجا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابو طالب میرے سرپرست ہیں، میرے بڑے ہیں، ان سے آپ ربط کریں. تو وہاں ربط کیا گیا. حضرت ابو طالب نے اس رشتے کو قبول فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا. قابل غور نوجوانوں سے میں خاص طور سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ اس بات کو غور سے سنیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال کی ہے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 40 سال ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا نکاح ہے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح بعض روایتوں کے مطابق دوسرا، بعض کے مطابق تیسرا ہے. یہ جو الزام ہوتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، بے بنیاد الزام کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نعوذ باللہ ہوس مٹانے کے لیے 11 شادیاں کی ہیں، یہ بالکل غلط بات ہے. اگر ایسی بات ہوتی تو پہلا نکاح
40 سال کی عمر کی عورت سے اور 2 نکاح کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں فرماتے. یہ وہم و گمان میں بھی نہیں لایا جا سکتا. یہ الزام صرف الزام ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ زیادہ شادیاں کرنے کی خواہش تھی. یہ بالکل غلط بات ہے. ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں، جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ اہلیہ حضرت خدیجہ باحیات رہی 25 سال 10 سال، بعض روایتوں کے مطابق 25 سال، میرے ذہن سے نکل گا، بہرحال ایک بڑی مدت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ زندہ تھی. جب تک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ زندہ تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا. اور سوائے حضرت ابراہیم کے رضی اللہ تعالی عنہ، ساری کی ساری اولاد اللہ کے رسول کی حضرت خدیجہ سے ہے، دوسروں سے اولاد نہیں ہے. ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک حضرت ابراہیم ہے، باقی حضرت قاسم، حضرت زینب، حضرت ام کلثوم، حضرت فاطمہ، یہ ساری لڑکیاں بھی اور لڑکے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت خدیجہ سے ہیں. اس سے بھی ایک اندازہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ شادیاں کرنے کی جو ہے خواہش، نعوذ باللہ ہوس وغیرہ نہیں تھی. آج کل بہت سارے لوگ یوٹیوب وغیرہ پہ آ کے نوجوانوں کے اور مسلمانوں کے ذہنوں میں یہ بات ڈالنے کی کوشش کر رہے کہ نعوذ باللہ اللہ کے رسول نے 11 شادیاں کی. میرے دوستو، وقت اگر ملے گا اس وقت جب اس کی بات آئے گی تو میں واضح طور پر بتاؤں گا. اس کے لیے 1-2 گھنٹے درکار ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک نکاح کی وجہ جو ہے وہ وجہ امت کے لیے ہے، امت کے حق میں اچھا معاملہ ہو، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادیاں فرمائی ہیں اپنے من کے لیے اور اپنے نفس کے لیے. نعوذ باللہ ایسا نہیں ہے. اگر کبھی ایسی بات آ جائے تو ان کو منہ توڑ جواب کے لیے یہ بات کافی ہے کہ اللہ کے رسول کا پہلا نکاح ہے اور ان کے پہلے زوجہ کی عمر 40 سال ہے اور اس سے پہلے ان کے 2 نکاح ہو چکے ہیں. اگر ہوس ہوتی، اگر زیادہ شادیاں کرنے کی خواہش ہوتی تو اللہ کے رسول ایسا تھوڑی کرتے، ایسا ہرگز نہیں فرماتے. بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا. ہونے کے بعد اگلا جو مرحلہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اچھی چل رہی، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بچے بھی ہو رہے اور کاروبار بھی ہو رہا، لوگوں کی مدد بھی ہو رہی، یہ ساری چیزیں ہو رہی. اچانک یہ ہوا کہ کعبۃ اللہ کے جو دیوار ہیں وہ بوسیدہ ہونے لگے. بہت دن ہو گئے تھے، حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بنائے ہوئے تھے، وہ بوسیدہ ہو رہے تھے. اس وقت ایک معاملہ یہ ہوا، 35 سال کی عمر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. 35 سال کی عمر میں معاملہ یہ ہوا کہ کعبۃ اللہ کی 4 دیواریں تھیں لیکن چھت نہیں تھا. اس کے اندر سونا اور جواہرات جو بھی چیزیں معزز چیزیں تھے کعبۃ اللہ کے اندر رکھے ہوئے تھے. تو وہاں سے ایک مرتبہ چوری ہو گئے. سب لوگوں نے یہ اعلان کیا اور یہ ارادہ کیا کہ کعبۃ اللہ کی اثر نو تعمیر کی جائے اور اس کا چھت بھی لگا دیا جائے. سب مل کے میٹنگ کریں. میٹنگ کرنے کے بعد جو ہے کعبۃ اللہ کو ڈھانے کا جب معاملہ تھا تو سب لوگ ڈر رہے تھے، کعبۃ اللہ کو ڈھائیں گے کیسا، اللہ کا عذاب آ جائیں گا. اسی اثنا میں پھر ایک طوفان آیا، ایک باڑھ آئی جس کی وجہ سے اور بوسیدہ کعبۃ اللہ کی دیواریں ہوئی. تو ایک کا نام آتا ہے، میں نام بھول رہا ہوں، اس نام کے آدمی نے جا کر کعبۃ اللہ کی اینٹ ایک ایک اینٹ نکالنا شروع کیا. تو لوگوں نے دیکھا کہ اس کے اوپر کوئی عذاب نہیں آیا. بھلا کیوں آئے گا؟ اس لیے کہ تعمیر کے لیے وہ کام کیا جا رہا تھا. تو سب لوگ آ کے سب اینٹیں نکال دیے، سب دیواریں نکال دیے. پھر اس کے بعد سب مل کے بانٹ دیا گیا، ہر قبیلے کے لیے کام بانٹ دیا گیا. یہ 2 قبیلے مشرقی دیوار، یہ 2 قبیلے مغربی دیوار، یہ 2 قبیلے جنوب کی، یہ 2 قبیلے شمال کی. اس لیے کہ بہت معزز وہ کام تھا تو سب چاہتے تھے کہ ہمارے حصے میں آئے، ہمارے حصے میں آئے. سب لوگوں کو کام دیا گیا، سب لوگوں نے مل کر کعبۃ اللہ کی دیواریں اٹھا دی. بہت حد تک یہ اٹھا دی. بعض روایتوں کے مطابق چھت بھی ڈال دیا. اب معاملہ حجر اسود کا رکھنے کا تھا. دیکھیے کعبۃ اللہ، حجر اسود، حتیم، یہ ساری چیزیں، کعبۃ اللہ کی دہلیز ہو یا اس کا دروازہ ہو، یہ ساری چیزیں بہت پہلے سے بہت اہم ہیں. حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے سب اس کا احترام کرتے تھے. اب حجر اسود کا معاملہ آ گیا، وہ جنت سے آیا ہوا پتھر ہے. اب سب یہ چاہ رہے کہ ہم اس کو نصب کریں، ہم اس کو لگائیں، اور تو میں ہونا شروع ہو گئی. بعض روایتوں میں یہ بات آتی ہے کہ خون لے کے، ہاتھوں میں خون لے کے
اچھالا گیا. یہ ایک طریقہ تھا ان لوگوں کا. وہ لوگ قسم کھاتے تھے, خون ہوا میں اڑا کے قسم کھا لیے کہ ہماری نسل جب تک باقی رہے گی, جب تک جنگ ہوتے رہے گی اور لڑائی ہوتے رہے گی, یہاں تک کہ ہم نسب ہی نہ کر دیں. یعنی ہر قبیلہ یہ چاہتا ہے کہ حجر اسود ہم لگا دیں اور اس پہ جنگ شروع ہونے والی تھی. ایک آدھ ہفتہ باقی تھا کہ اب جنگ ہو جائے. ایک بہت بڑے آدمی نے, بزرگ آدمی نے, بوڑھے آدمی نے ایک رائے دی کہ دیکھو, خون خرابہ کرنے سے کعبۃ اللہ کا معاملہ ہے, حجر اسود کا معاملہ ہے, یہ اب قسمیں بھی اٹھائی جا چکی ہیں, جب تک نسلیں باقی رہیں گی یہ جنگ ہوتے رہے گی. اس لیے کہ لوگ دیکھ چکے تھے, ایسی جنگیں لوگ دیکھ چکے تھے. نسلوں میں, صدیوں میں جنگیں چلی آ رہی تھی, لڑائی ہو رہی تھی. تو اب ایک اور خون خرابہ ہوگا, پریشانی ہوگی, پوری اکنامک کی ایسی کی تیسی ہو جائے گی. اس لیے بعض لوگوں نے جو ہے غور و خوض کیا, تو ایک آدمی نے یہ مشورہ دیا کہ کل کی تاریخ میں کعبۃ اللہ کے اندر سب سے پہلے جو قدم رکھیں گے ان کو ہم فیصل مانیں گے اور انہی کو ہم ذمہ داری دیں گے, وہ جو کہیں گے ہم مان لیں گے. سب لوگوں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ ٹھیک ہے, کل دیکھا جائے گا. اور اللہ کا حکم تھا. سب لوگ تکتے رہے کہ میں جاؤں, لیکن کوئی جا نہ سکا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے کعبۃ اللہ میں داخل ہوئے. سب لوگوں نے یہ اعلان کیا کہ یہ تو امانت دار ہیں, یہ تو ہمارے فیصل ہیں, یہ جو فیصلہ کریں گے ہم مان لیں گے. اس لیے کہ 35 سال سے دیکھ رہے تھے اللہ کے رسول کو کہ ہر معاملہ بہترین سلجھاتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر بچھائی, چادر بچھا کر اپنے ہاتھوں سے حجر اسود کو اٹھا کے اس چادر میں رکھا اور سارے قبیلے کے سرداروں کو حکم دیا کہ سب لوگ آئیں اور اس چادر کے کونوں کو پکڑیں. سب کے سردار آئے, اس چادر کے کونوں کو پکڑے, اس حجر اسود کو اس جگہ تک لائے جہاں پر لگانا تھا. وہاں پر لانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے حجر اسود کو اٹھایا اور نصب کیا. سب لوگ دنداں شکن رہ گئے, سب لوگ حیران ہو گئے, پریشان ہو گئے کہ کیسی خون ریزی ہونے جا رہی تھی. ایک طوفان ایک آنے والا تھا جنگ کا, ایک جو ہے بہت بڑا ایک فساد ہونے والا تھا. یہ محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا اچھا فیصلہ کیا. اب پورے قبیلے والے سکون میں, مطلب چین میں, ان سب کو یہ احساس ہو گیا کہ ہم بھی اس کو لگانے میں شامل ہو گئے. اس لیے کہ سردار کا شامل ہونا پورے قبیلے کا شامل ہونا ہے, اور ہر ایک سردار اٹھا کے یہاں تک لائے. اللہ کے رسول نے لگا دیا, بہت آرام سے یہ معاملہ ہو گیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دانشمندی, حکمت عملی, اللہ کے رسول کے فیصلے کی اس قوت کو دیکھ کر سب ہکا بکا رہ گئے, اور یہ خبر بہت دور دور تک پہنچی کہ محمد نے خون خوار ایک خون ریز جنگ کو بچا لیا. بہت وائرل ہوئی یہ نیوز, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت مشہور ہو گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا معاملہ ہے. پھر اس کے بعد کا جو مرحلہ ہے وہ مرحلہ انشاءاللہ کل انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے آئے گا, اور وہ اللہ کے رسول کی دنیا سے بے رغبتی سے شروع ہو کر وہ معاملہ چلتا ہے اللہ کے رسول کو نبوت کے عطا کرنے تک. اس کو انشاءاللہ 40 سال کی عمر میں, 35 سال سے لے کر 40 اور 45 سال کی عمر تک کیا ہوا, اس کو انشاءاللہ ان شارٹ کل بتانے کی کوشش کی جائے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوب پڑھنے, سننے, سمجھنے اور اس کو پھیلانے اور اسی طرح اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.